أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جہنم كذلك نجزي الظالمین۔ مقصد سورۃ الانبیاء کا نفی الشرک فی الدعاء بأحوال الانبیاء۔ سورت میں شرک فی الدعاء کی نفی کی جاتی ہے پیغمبروں کے حالات کے ذریعے کہ دیکھو برگزیدہ پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید نے ان کا نام لے کر ذکر کیا ہے، لیکن جب بھی ان پر مصیبتیں اور تکالیف آئی ہیں تو انہوں نے اللہ کے سامنے وہ گڑگڑائے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کی ہیں، تو معلوم ہوا کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے اور اللہ کے بغیر یہ کوئی پکار کے لائق نہیں، اور اللہ کے بغیر کوئی اس لائق نہیں کہ اس سے اپنی حاجت طلب کی جائے۔ سورت 6 ابواب پر مشتمل ہے، باب اول آیت نمبر 15 تک، جس میں تخویف اخروی شروع میں ذکر کیا گیا، اس بات قیامت، پھر زجر دیا گیا منکرین قرآن اور منکرین رسالت کو۔ یہ قرآن مجید کے منکرین کی 5 صفات ذکر کی گئیں: غفلت، اعراض، یلعبون لاہیتن قلوبہم، اور حق کے مقابلے میں جرگے۔ پھر قرآن اور پیغمبر کے بارے میں ان کے یہ 5 فتوے اور پروپیگنڈے ذکر کیے گئے کہ کبھی پیغمبر کو بشر کہتے ہیں تو اسی وجہ سے ان سے اعراض کرتے ہیں، کبھی قرآن کو اضغاث و احلام پراگندہ خواب کہتے ہیں، کبھی قرآن کو سحر، پیغمبر کو ساحر، اور کبھی قرآن کے بنانے والے، کبھی قرآن کو شعر، پیغمبر کو شاعر، تو یہ ذکر کیے گئے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ پیغمبر یہ بالکل یہ عام انسان ہے تم لوگوں کی طرح، یعنی اس کی بھی اپنی حاجتیں ہیں، اس کی بھی اپنی ضروریات ہیں۔ ہاں، فرق اس میں اور تم میں یہ ہے کہ اسے وحی کی جاتی ہے، جس طرح میں نے ان سے پہلے دیگر پیغمبروں کو میں نے وحی کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، بلکہ اس پیغمبر کی بھی اپنی ضروریات ہیں۔
تو انسان ہونے کی حیثیت سے یہ تم لوگوں کی طرح بشر ہیں، انسان ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر دنیا میں ہمیشہ رہے تو اس پیغمبر پہ بھی موت نہیں آئے گی۔ یہ قرآن کے بارے میں جو ان کے یہ پروپیگنڈے تھے کہ یہ سحر ہے، یہ شعر کی کتاب ہے اور یہ پریشان خواب ہیں، پیغمبر نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو ایک جواب دیا گیا کہ یہ تو ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں نصیحت ہے، اور اگر تم لوگ انکار نہیں کرتے تو میں نے بہت ساری بستیوں کو، قوموں کو ہلاک کیا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو آخر میں ظالم کہتے تھے، لیکن پھر یہ افسوس کرنا اور پھر اپنی غلطی کا احساس ہونا، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ اب یہاں سے دوسرا باب ہے۔ دوسرے باب میں شروع میں دلیل عقلی یہ ذکر کی گئی ہے، اور زیادہ تر باب میں جو زواجر ہیں مشرکین کو وہ دیے گئے ہیں۔ مشرکین کے شرک کو اس باب میں بالکل جڑ سے اکھاڑا گیا ہے۔ کبھی تو یہ مشرکین یہ اس وجہ سے انکار کرتے ہیں اللہ سے، جیسے آج ہمارے سائنسدان اور جو نام نہاد سائنسدان ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کائنات یہ آپ سے آپ وجود میں آ گیا ہے، اور یہ کارخانہ قدرت، یہ کارخانہ کائنات یہ خود بخود یہ وجود میں آیا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو کوئی اپنے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ ایک مقصد کے تحت یہ پیدا ہوا ہے۔ تو کوئی اللہ کی قدرت سے وہ اس طرح پر انکار کرتا ہے، تو کوئی اللہ کے ساتھ اللہ سے اس طرح سے انکار کرتا ہے کہ اللہ کے لیے وہ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو آیت نمبر 19 میں اور آیت نمبر 21 میں مشرکین کے دونوں قسم کی طرح کا شرک کا رد ہے، کیونکہ بعض نے جو الہہ سماویہ ہیں، جو آسمانی مخلوق ہے، تو کسی نے اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہرایا تھا، تو کسی نے زمینی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، کسی نے آسمانی مخلوق کے کہ کیونکہ فرشتے یہ اللہ کے مقرب ہیں تو یہ اللہ کے مقرب ہیں تو اسی لیے ان کی پوجا وہ کی جانی چاہیے۔ تو کسی نے زمین میں جو الہہ ارضیہ ہیں تو کسی نے ان کو اپنا الہ اور دیوتا اور دیوی جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ تو قرآن ان دونوں قسم کے شرک کی وہ تردید کرتا ہے، اور تفصیلاً تردید اس باب میں وہ شرک کی گئی ہے۔ جی اسی طرح دلیل نقلی کا مطالبہ کیا گیا ہے مشرکین سے کہ تم لوگ جو شرک کرتے ہو تو اس پر تمہارے ساتھ دلیل کیا ہے، دلیل پیش کرو۔ میرے پاس تو دلیل نقلی ہے، پیغمبروں سے بھی ہے، جیسے آیت نمبر 25 میں دلیل نقلی اجماعی تمام پیغمبروں سے یہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر اس باب میں فرشتوں کی جو عاجزی ہے تو وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ تو آیت نمبر 16 سے 29 تک اس باب میں مشرکین کو زواجر دیے گئے ہیں اور شرک کی جڑ یہ کاٹی گئی ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، گزشتہ آیات کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے، گزشتہ آیتوں میں قوموں کی تباہی کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا، تو اس آیت میں اس کی وجہ جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے پیغمبروں سے، اللہ کی کتابوں سے انکار کیا تھا تو میں نے انہیں ہلاک کیا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کو یہ ایک عبث زندگی وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے یہ دنیا اور یہ کائنات یہ فضول پیدا کی ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ تو قرآن یہاں پہ کہتا ہے
کہ نہیں یہ دنیا ہم نے جو پیدا کی ہے تو ہم نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی، ہم نے کوئی کھیلا نہیں ہے، ہم نے کوئی عبث کام نہیں کیا، بلکہ زندگی کا اپنا ایک مقصد ہے، جس طرح جگہ جگہ آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور پیدا نہیں کیا ہم نے آسمان کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور وہ جو اس زمین اور آسمان کے درمیان ہے، لاعبین عبث کرنے والے، کھیلنے والے، یعنی یہ لہو و لعب کے لیے ہم نے یہ نہیں کیا۔ دیگر جگہوں پہ بھی قرآن یہ کہتا ہے یہی مضمون، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں بھی گزرا تھا، 191 میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب تو نے یہ زمین اور آسمان کو پیدا یہ باطل کے لیے نہیں کیا۔ جی اسی طرح سورہ صاد میں بھی آ جائے گا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، وہاں پہ لاعبین کی بجائے باطلا، یہ ہم نے باطل پیدا نہیں کیے۔ سورہ دخان آیت نمبر 38 میں بھی آ جائے گا اسی طرح کا مضمون، وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان کو، والارض اور زمین کو، اور وہ جو ان کے درمیان ہے، لاعبین عبث کرنے والے، یعنی ہم نے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں کیا، ہم نے کوئی بیکار کام نہیں کیا کہ کائنات کو ہم نے پیدا کیا ہے اور یہ ہم نے فضول میں کوئی یہ اپنے دل بہلانے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، یہ اس کی تردید ہے، لو اردنا، اور یہ لو یہاں پہ ممتنعات میں سے یہ آتا ہے، یعنی فرض کر لو، فرض کر لو، اور یہ بفرض محال، لو اردنا اگر ہم ارادہ کرتے ان نتخذ لہوا، یہ کہ ہم بنائیں کوئی مشغلہ، لہون یہاں پہ 3 معانی مفسرین کرتے ہیں۔ لہون کا جو پہلا اس لفظ کا جو صحیح معنی ہے اور ترجیحی معنی ہے تو وہ کیا ہے، یعنی کوئی مشغلہ، جس طرح لہو و لعب جو ہے وہ کہتے ہیں، لو اردنا اگر ہمارا ارادہ ہوتا ان نتخذ لہوا، کہ ہم بناتے، کہ ہم بنائیں کوئی مشغلہ، لہون یعنی کوئی تفریح کا سامان، اپنے آپ کو بہلانا چاہیں، وقت گزارنا چاہیں، جس طرح ان لوگوں کا خیال ہے کہ کائنات یہ صرف اللہ نے، پہلے تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں اور پھر ایسی نسبت کرتے ہیں کیونکہ پیغمبروں کی تعلیمات سے، کتابوں کی تعلیمات سے ایسا انکار کرتے ہیں کہ گویا اللہ نے یہ کائنات یہ صرف وقت گزارنے کے لیے وقتی طور پر کوئی مشغلہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اور اللہ نے اپنے آپ کو بہلانے کے لیے یہ کام کیا ہے، اور کائنات کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لو اردنا اگر ہمارا ارادہ ہوتا ان نتخذ لہوا، کہ ہم بنائیں لہوا کوئی مشغلہ، لاتخذناہ من لدنا، تو ضرور ہم بناتے اسے من لدنا اپنی طرف سے، یعنی پھر ہمارے لیے مشغول ہونے کے اور بہت سے طریقے تھے، پھر پیغمبروں کا بھیجا جانا، کتابوں کا بھیجا جانا، پیغمبروں کو یہ تکلیفیں پہنچنا، ان پر یہ فتووں کا لگانا کہ یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، اسی طرح حق پرستوں کو یہ تکلیفیں دینا، پھر ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ کو یہ اپنی تفریح کے لیے اور بہت سے راستے تھے۔ لاتخذناہ من لدنا، تو ضرور ہم بناتے اسے من لدنا اپنی طرف سے، ان کننا فاعلین، یہ اگر ہوتے ہم یہ کام کرنے والے، لہون مشغلہ، لہو و لعب کے درمیان مفسرین کئی فرق بیان کرتے ہیں۔ یہ آسان فرق وہ یہ ہے، لہوا یہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اور لعب جس طرح گزشتہ آیت میں گزرا لاعبین، لعب وہ ہے، وہ کام اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی صحیح مقصد نہ ہو،
یعنی دونوں میں معمولی سا فرق ہے. لہو وہ کام کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو. یہاں پہ ہم نے صحیح اور غلط کی کوئی قید نہیں لگا. جس کا کوئی مقصد نہ ہو یعنی بلا مقصد کوئی کام. لعب جو کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے لیکن وہ مقصد صحیح نہیں ہوتا. تو لہو اور لعب میں یہ آسان سا فرق ہے. دوسرا معنی یہاں پہ مفسرین جو لہون کا کرتے ہیں کہ اللہ نے کہ اللہ کی نعوذ باللہ زوجہ ہے, اللہ کی بیوی ہے, اور کوئی کہتا ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نائب ہیں, تو دیگر جو دو معانی ہے لو اردنا, یہ اگر ہم ارادہ کرتے ان نتخذ لہون کہ ہم بنائیں لہون بیوی, یعنی اگر ہم نے کسی کو بیوی بنانا ہوتا لاتخذناہ من لدنا, تو ضرور ہم بناتے اسے اپنی طرف سے, یعنی پھر تمہارے مشوروں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ اپنے لیے میں نے اگر یہ پیدا کرنا ہوتا یا میں اپنے لیے کسی کو نعوذ باللہ میں نے اگر کسی کو بیوی بنانا ہوتا تو پھر تمہیں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, تم سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, تمہاری کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تم اللہ کے لیے کسی کو اللہ کی بیوی ثابت کرو. یا لہون بیٹا, یہ اولاد, نائب. لو اردنا ان نتخذ لہون, یہ اگر ہم ارادہ کرتے کہ بنائیں کسی کو نائب, کسی کو اپنا بیٹا اولاد بنائیں, لاتخذناہ من لدنا, تو ضرور بناتے اسے ہم اپنی طرف سے, یعنی پھر تمہارے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تم ہمارے لیے بناتے, کہ اللہ نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ میرے لیے کسی کو بیوی بناؤ اور کسی کو میرے لیے اولاد بناؤ. یہ اللہ پھر یہ اپنے شان کے مطابق وہ کام کرتے. ان کننا فاعلین, یہ اگر ہوتے ہم یہ کام کرنے والے. بل نقذف بالحق کی, تو کائنات کو اللہ نے لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا. تو کائنات کی پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو اس آیت میں یہ بل اضراب کے لیے ہے, بلکہ اس کائنات میں حق اور باطل کی یہ کشمکش یہ چل رہی ہے, بالکل آغاز سے یہ چل رہی ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل, اسی لیے گزشتہ صورت میں آپ لوگوں نے پڑھا جب آدم کو جنت سے بھیج رہے تھے اللہ دنیا میں, تو وہاں پہ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, تم لوگوں کو میری طرف سے ہدایت آئے گی, پیغمبر آئے گا, کتاب آئے گی. تو اب یہاں پہ بھی اللہ وہی بات فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اس میں جو حق اور باطل کی جو کشمکش ہے تو وہ چلے, اور یہی امتحان ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل, یہ قذف اصل میں پھینکنے کو کہتے ہیں, قذف اصل میں مارنے کو کہتے ہیں. بل نقذف بالحق کی, بلکہ ہم دے مارتے ہیں, بالحق کی حق کو, علی الباطل باطل پر. یعنی کیا مطلب؟ جب بھی باطل وہ سر اٹھاتا ہے تو میں حق کو اس کے مقابلے میں کتابوں کو, پیغمبروں کو, پیغمبر کے تابعداروں کو میں اس کے مقابلے میں لا کھڑا کر کے دیتا ہوں. تو حق کے دلائل جب یہ آ جاتے ہیں تو باطل فیدمغوہ, تو ہلاک کرتا ہے یہ حق اس باطل کو, فیدمغوہ, تو ہلاک کرتا ہے یہ حق اس باطل کو. یعنی حق باطل جب بھی سر اٹھاتا ہے تو میں حق کے دلائل وہاں پہ اس باطل کے مقابلے میں پیش کرتا ہوں, تو وہ باطل اس کا سر جو ہے وہ کچل جاتا ہے, باطل ختم ہو جاتا ہے. اور حق اور باطل کی یہی کشمکش دنیا کی پیدائش کا یہ بنیادی مقصد ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل, بلکہ ہم دے مارتے ہیں حق کو علی الباطل باطل پر, فیدمغوہ, تو ہلاک کرتا ہے یہ حق اس باطل کو. دمغہ دراصل ایسی چوٹ لگانے کو کہتے ہیں کہ جس کا جو زخم ہے وہ دماغ تک پہنچ جائے, اسی لیے جو لفظ ہے دماغ, دماغ بھی اسی لیے اسے کہتے ہیں دمغہ. تو یہاں پہ یعنی ایسی چوٹ باطل کو حق کے ذریعے میں پہنچاتا ہوں کہ وہ چوٹ باطل کے بالکل دماغ تک پہنچ جاتی ہے. یہاں پہ اس سے مراد ہلاک کرنا ہے.
فَيَدْمَغُهُ تو ہلاک کرتا ہے یہ حق اس باطل کو، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ تو اچانک یہ باطل، زاہقن وہ ختم ہوتا ہے، ختم ہونے والا ہے، وہ باطل وہ ختم ہونے والا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما یہ ان باتوں سے، تصفون جو تم اللہ کے لیے بیان کرتے ہو، یعنی تم جو اللہ کے لیے ایسے نازیبا کلمات، شرک کے کلمات استعمال کرتے ہو، یا تم اللہ کی طرف ایسی نسبتیں کرتے ہو کہ اللہ نے یہ جو کائنات ہے تو یہ عبث پیدا کی ہے، فضول پیدا کی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، مما ان باتوں سے، تصفونا کہ جو تم اللہ کے لیے بیان کرتے ہو، یہ جو بے جا اور فضول باتیں ہیں تو تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی گزرا تھا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورہ رعد میں جو آیت نمبر 17 میں جو ہم نے مثال پڑھی تھی سیلاب کی، تو اس آیت میں بھی حق اور باطل کا جو یہی جھگڑا ہے قرآن نے بیان کیا تھا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، باطل کو جھاگ کے ساتھ مثال دی تھی کہ وہ بیکار چلا جاتا ہے، اور حق کی مثال دی تھی اس صاف پانی کے ساتھ، اسی طرح حق کی مثال دی تھی اس صاف سونے کے ساتھ کہ جسے صاف کیا جائے، ذہب۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور حق اور باطل کی یہی مثال۔ اسی طرح سورہ سبا میں بھی آ جائے گا، وہاں پہ بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں سورہ انبیاء کی طرح کہ ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ جب حق آ جاتا ہے تو باطل نہ تو واپس لوٹا سکتا ہے، اور پھر نہ باطل وہ حق کے سامنے وہ جم سکتا ہے۔ کہ ان کے لیے ہلاکت ہے اس سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو مشرکین اللہ کے لیے کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ رد شرک ہے۔ پہلے وہ جو آلہہ سماویہ ہیں ان کی تردید ہے کہ نہ تو یہ اوپر آسمانوں میں کوئی ہے، بلکہ جو فرشتے ہیں مقرب تو وہ تو دن رات اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور خاص اسی اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے، والارض اور نیچے زمین میں، ومن عنده من سے مراد یہاں پہ فرشتے ہیں جی، اور ومن اور جو فرشتے عنده اللہ کے پاس ہیں، کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ کے مقرب ہیں۔ دراصل مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کے اسی قرب کی وجہ سے یہ انہیں بھی آلہہ بنا دیا، انہیں بھی اپنا مشکل کشا اور کارساز بنا لیا کہ چونکہ یہ اللہ کے مقرب ہیں تو ہم ان کو پکاریں گے اور وہ ہماری حاجتیں وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ اور جو فرشتے عندہ اللہ کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، عن عبادتہ اللہ کی عبادت سے، یعنی مطلب یہ کہ وہ تو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ولا یستحسرون اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں اللہ کی عبادت سے۔ تو جو دن رات اللہ کی عبادت میں خود مشغول ہو تو وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ تم لوگوں کا کارساز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار پاکی بیان کرتے ہیں یہ فرشتے رات کو، والنہار اور دن کو، یعنی ہر وقت، لا یفترون اور سستی نہیں کرتے یہ اللہ کی عبادت میں، یستحسرون تھکتے نہیں ہیں، اور یفترون فطور اسے کہتے ہیں کہ انسان تھکے تو نہیں، بدن میں وہ طاقت ہو، لیکن جو کام انسان بار بار کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، مثلا ایک شخص نوافل پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو انسان اگر تھکا نہ بھی ہو تو اکتا جاتا ہے۔ تو لا یستحسرون استحسار کہتے ہیں کہ تھکتے بھی نہیں ہیں کہ چلو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، اور دوبارہ جب بدن میں انرجی اور طاقت آ جاتی ہے تو پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اور لا یفترون سستی بھی نہیں کرتے، اکتاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے
کہ وہ جو مسلسل جو عمل کرتا ہے اگر تھکے نہ بھی تو مسلسل عمل کرتے ہوئے انسان اکتا جاتا ہے. یہ اگر تھکا نہ بھی ہو تو کچھ دیر کے لیے اس میں توقف کرتا ہے. فرشتے نہ تو تھکتے ہیں اور نہ ان میں سستی، اور نہ وہ اکتاتے ہیں، نہ وہ سستی کرتے ہیں اللہ کی عبادت میں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، رات اور دن لا یفترون، سستی نہیں کرتے. کہ اب یہ زواجر جو آلہہ سماویہ کو گزرے تو اب یہ امتخذوا آلہۃ من الارض، کہ آیا یہ بناتے ہیں آلہۃ حاجت روا اور مشکل کشا، من الارض زمین سے، یہ آیا انہوں نے زمین سے یہ اللہ کے لیے جو اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، اوتار ہیں، انہیں بنایا ہے؟ کیا زمین میں ان کے آلہہ ہیں حاجت روا اور مشکل کشا ہیں؟ تو کسی نے قبر کو الہ بنایا ہے، تو کسی نے زندوں کو الہ بنایا ہے، تو کسی نے اللہ کے نیک بندوں کو، پیغمبروں کو، تو کسی نے جنات کو. یہ امتخذوا آلہۃ من الارض، تو آیا انہوں نے بنایا ہے حاجت روا من الارض زمین سے. ہم ینشرون، اصل میں یہ جو استفہام ہے تو یہ ہم ینشرون پر بھی داخل ہے. یہ اہم ینشرون، تو آیا وہ آلہہ، یہ آیا وہ حاجت روا ینشرون، جی انہیں اٹھا سکتے ہیں قبروں سے، جی انہیں اٹھا سکتے ہیں دوبارہ؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر اللہ شرک کی وجہ سے ان مشرکین کو ہلاک کر دے تو کیا ان کے ایسے حاجت روا زمین میں ہیں کہ ہلاک کرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ اہم ینشرون، تو آیا وہ آلہہ انہیں اٹھا سکتے ہیں موت کے بعد، ہلاکت کے بعد؟ نہیں کر سکتے. استفہام انکار کا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ اب یہ ایک اور دلیل ہے کہ زمین اور آسمان کا، کائنات کا یہ چلنا، ایک ہی طریقے سے یہ چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک الہ ہے اور اس کائنات کا ایک رب ہے اور ایک خالق ہے. ورنہ یہ اگر اس کائنات میں اللہ کے بغیر کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا ہوتا، تو زمین اور آسمان کا یہ نظام یہ درہم برہم ہو جاتا. کیونکہ ایک کہتا میں اس انسان کو 2 ہاتھ دیتا ہوں، دوسرا کہتا کہ میں اسے 4 ہاتھ دیتا ہوں. یہ ایک کہتا کہ میں اس کے یہ جو آنکھیں ہیں تو میں اس کے سر میں یہ لگاتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں. تو اسی لیے یہ کائنات کا یہ نظام، ایک کہتا میں سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہوں، دوسرا کہتا میں مغرب سے طلوع کرتا ہوں. جی ایک کہتا کہ میں لوگوں کو رزق اس طریقے سے دوں گا، دوسرا کہتا، تو یہ کائنات کا یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. کائنات جو یہ بالکل ایک ہی طریقے سے ہموار طریقے پر یہ چل رہا ہے، کہ اور کروڑوں سال، لاکھوں سال یہ ہو چکے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا ایک الہ ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ اگر ہوتے فیہما اس زمین اور آسمان میں، آلہۃ دیگر حاجت روا اور مشکل کشا، الا اللہ، یہاں پہ اللہ جو ہے مفسرین کے اتفاق سے یہ بمعنی غیروں کے ہے. یعنی وہ جو ہم اللہ بمانے مگر کے استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اللہ یہ بمانے غیروں کے ہے. جی اور یہ آلہتن کے لیے یہ جو لفظ اللہ ہے تو یہ رفع ہے، اور یہ آلہتن کے لیے بطور صفت کے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صفت کے لیے، اور یہاں پہ استثناء جو ہے یعنی وہ ٹھیک نہیں ہے. تو معنی یہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کیونکہ اگر آپ اللہ کو بمانے مگر کے یعنی استثناء کے لیتے ہیں تو یہاں پر پھر معنی میں فساد آتا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ پھر معنی میں اس طرح معنی آئے گا کہ لو کان فیہما آلہۃ لیس اللہ فیہم، یہ اگر ہوتا ہے زمین اور آسمان میں آلہہ کہ اللہ ان میں نہ ہو، تو اللہ ان میں نہ ہو تو اللہ تو الہ ہے، لفسدتا، تو ضرور یہ زمین اور آسمان جو ہے یہ درہم برہم یہ ہو جاتے. تو اس معنی میں یہ فساد آتا ہے، تو اسی لیے یہاں پہ اللہ بمانے غیروں کے ہے.
لو کان فیہما آلہۃ، اور بعض لوگوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہاں پہ اس میں دلیل تمانع ہے، دلیل تمانع، لیکن دلیل تمانع بھی یہاں پہ ٹھیک نہیں بنتی۔ اگر دلیل تمانع یہ ہوتی تو اس میں پھر فیہما کی بجائے لہما یا علیہما ہوتا۔ یہ ایک بحث ہے علماء کے درمیان، لیکن صرف اتنا سن لیں کہ دلیل تمانع جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 42 میں اور سورہ مومنون آیت نمبر 91 میں تو وہ ٹھیک بنتا ہے، یہاں پہ ٹھیک نہیں بنتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کوئی اگر زیادہ تفصیل جو ہے وہ دیکھنا چاہے تو شرح عقیدۃ الطحاویہ میں جو ابن ابی العز ہیں تو انہوں نے اس پر پھر اچھا کلام کیا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ہوتا ہے زمین اور آسمان میں آلہۃ دیگر حاجت روا، الا اللہ ما سوائے اللہ کے، اللہ بمانے غیروں کے ہے، ما سوائے اللہ کے، کہ اللہ کے ما سوا اگر زمین اور آسمان میں دیگر الہ ہوتے، لفسدتا تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، یعنی زمین اور آسمان کا یہ نظام یہ بگڑ جاتا۔ فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ نائبوں سے، پاک ہے اللہ عجز سے، پاک ہے اللہ شریکوں سے، رب العرش، کہ جو مالک ہے عرش کا، عما کس سے پاک ہے، عما جی ان صفات سے، یصفون کہ جو مشرک اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں، مشرک اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ مشرک اللہ کے لیے عجز ثابت کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ اللہ کے لیے بیٹے اولاد بیٹیاں، یہ اللہ ان سے پاک ہے۔ فسبحان اللہ، نماز میں جو بالکل آغاز تم کرتے ہو سبحانک اللہم، تو قرآن جب تک نہیں پڑھا تو تم سبحانہ کے معنی کو بھی نہیں سمجھتے۔ پاک ہے اللہ، کس سے پاک ہے؟ اللہ اسی شریکوں سے پاک ہے، اللہ عجز سے پاک ہے۔ لا یسأل عما یفعل، وہ تو ایسا الہ ہے کہ اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ ہاں مخلوق جو ہے ان سے پوچھا جاتا ہے، تو الہ وہ ہے لا یسأل عما یفعل، پوچھا نہیں جا سکتا، عما پوچھا نہیں جا سکتا اس سے، عما اس کے بارے میں، یفعل جو وہ کرتا ہے، یہ اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ وہم یسألون، اور یہ مخلوق یسألون ان سے پوچھا جائے گا۔ تو جو مسئول ہوں جن سے پوچھا جاتا ہے تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کے شریک اور حصہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ الہ اور خالق وہی ہے کہ جو جس سے پوچھا نہیں جا سکتا اور وہ لوگوں سے وہ پوچھ سکتا ہے۔ یہ اب مزید یہاں پہ زجر ہے مشرکین کو، ام اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ آیا بنایا ہے انہوں نے بغیر اللہ کے آلہتن دیگر حاجت رواؤں کو۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل۔ تمہارے سامنے اگر کوئی کسی غیر کی الوہیت وہ ثابت کرنا چاہے تو اس سے کہو لاؤ اپنی دلیل، تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ اور دلیل بھی یہاں پہ جو الہامی دلیل ہو، کہ جس کو اللہ نے بھیجا ہو، منزل من اللہ ہو، یہاں پہ دلیل سے مراد وہ ہے۔ دیگر چیزیں وہ تو خرافات اور ڈکوسلے ہوتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل وہی ہوتی ہے کہ جو پیغمبر لائے ہیں، دلیل وہی ہوتی ہے کہ جو آسمانی کتابوں میں ہو۔ تو یہ تم سے پوچھیں گے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو یہ جواب، اگرچہ جو شخص جس بات کا دعویٰ کرتا ہو تو دلیل اس پر پیش کرنا ہے، لیکن چلو اگر تم سے دلیل کا تقاضا کرتے ہیں تو تمہاری دلیل یہ ہے، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اس کے دو معنی ہیں۔ ھذا میں اشارہ ہے اس توحید کی جانب۔ ھذا یہ جو توحید کا بیان ہے، اور توحید کا بیان کہ اس باب میں آپ نے توحید پر یہ دلائل یہ پڑھے۔ کون کون سے دلائل ہیں؟ مثلا یہ تمام تمہارے دلائل ہیں۔ آیت نمبر 19 سے دیکھ لو، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خاص اسی اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور وہ جو نیچے زمین میں ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی عاجزی وہ ذکر کی گئی، رد شرک کیا گیا، ام اتخذوا آلہۃ من الارض، یہ آیا ہے حاجت روا من الارض زمین سے۔ اسی طرح لو کان فیہما آلہۃ،
دیگر آلہہ ان کی تردید کی گئی سوائے اللہ کے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. تو قرآن نے یہاں پہ شرک کی تردید کی اور توحید کا بیان کیا. تو ھذا ذکر من معی، یہ توحید ذکر یہ بیان ہے من اس کا معی کہ جو میرے ساتھ ہیں. مطلب یہ کہ یہ میرا بیان بھی ہے اور میرے تابعداروں کا بیان بھی ہے. ھذا ذکر من معی، یہ توحید یہ بیان ہے اس کا معی جو میرے ساتھ ہیں، جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. تو یہ میرا بھی دعویٰ ہے اور یہ میرے تابعداروں کا بھی دعویٰ ہے. وذکر من قبلی، اور یہ بیان ہے ان لوگوں کا قبلی کے جو مجھ سے پہلے تھے، یعنی مجھ سے گزشتہ پیغمبروں کا بھی یہی بیان تھا اور یہ میری دلیل ہے اور یہ دلیل نقلی ہے. جس طرح آگے آنے والی آیت میں اس کی وضاحت آئے گی. وما ارسلنا من قبلک من رسول، کیونکہ ہر پیغمبر کو اللہ نے توحید کی دعوت دی تھی اور انہوں نے رد شرک کیا ہے. یہ ایک معنی ہے. اور دوسرا معنی ذکر، جس طرح یہ آیت نمبر 10 میں گزرا قرآن کو ذکر کہا جاتا ہے، اسی طرح اس صورت میں آیت نمبر 50 ہے غالباً، وہاں پہ دوبارہ بھی آ جائے گا. تو ذکر کا اطلاق قرآن پر ہوتا ہے اور ھذا میں اشارہ قرآن کی طرف ہے. ھذا ذکر من معی، یہ قرآن ذکر یہ نصیحت ہے من اس کی معی جو میرے ساتھ ہیں. یہ قرآن نصیحت ہے من ان کے لیے معی جو میرے ساتھ ہیں. مطلب یہ کہ جو میرا بھی یہ دعویٰ ہے اور میرے تابعداروں کا بھی. تو یہ قرآن کہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو میرے ساتھ ہیں. تو قرآن میں توحید کے دلائل تو ہیں، شرک کی تردید ہے. وذکر من قبلی، کہ اور یہ وذکر من قبلی اس میں اشارہ ہے ماقبل کتابوں کی طرف. وذکر کہ اور یہ کتابیں ہیں، یہ قرآن ذکر، ھذا ذکر میں اشارہ قرآن کی طرف. یہ قرآن یہ نصیحت ہے ان لوگوں کی معیہ جو میرے ساتھ ہیں. وذکر کہ اور یہ ذکر من قبلی، کہ اور یہ نصیحت کی کتابیں ان لوگوں کی قبلی جو مجھ سے پہلے تھے. یعنی ان میں اشارہ ماقبل کتابوں کی طرف ہے. مفسرین نے یہ دونوں معانی یہ ذکر کیے ہیں. مطلب یہ کہ قرآن میں اور ماقبل کتابوں میں توحید کا بیان تو ہے، رد شرک تو ہے، لیکن شرک کی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس یہ دلیل ہے. قرآن بھی توحید پر گواہ ہے اور ماقبل کتابیں تورات، انجیل اور دیگر کتابیں وہ بھی توحید پر گواہ ہیں. لیکن پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ راجح ہے. ھذا ذکر من معی، کہ یہ توحید بیان ہے ان لوگوں کا معیہ جو میرے ساتھ ہیں. وذکر من قبلی، اور یہ بیان ہے ان پیغمبروں کا قبلی جو مجھ سے پہلے تھے. کیونکہ اس معنی پر دلیل یہ آگے آنے والی آیت ہے. بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ اکثریت ان لوگوں کی لا يعلمون الحق، وہ نہیں جانتے حق کو. فہم معرضون، یعنی توحید کو، قرآن کو. فہم معرضون، بس یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہیں. اب اس آیت میں دلیل نقلی اجماعی ہے تمام پیغمبروں سے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے من رسول کوئی بھی پیغمبر، الا نوحی الیہ، مگر ہم وہی کرتے تھے اسے، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا الا انا مگر میں ہوں. فاعبدون، تو پس میری ہی عبادت کرو. ہر پیغمبر کو میں نے یہ وحی کی ہے کہ میرے بغیر کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے، صرف میری عبادت کرو. سر میرے سامنے جھکاؤ، نظر و نیاز میرے نام پہ کرو. فاعبدون، عبادت کی تمام اقسام صرف اللہ کے لیے کرو. ہر پیغمبر کو اللہ نے یہی وحی کی ہے. سورہ نحل آیت نمبر 36 میں بھی گزرا تھا، وہاں پہ بھی دلیل نقلی اجماعی تھی تمام پیغمبروں سے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں نے ایک پیغمبر کو بھیجا تھا اس بات پہ کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرو.
تو اب پھر دوبارہ زجر مشرکین کو، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں کہ اتخذ الرحمن ولدن، بنایا ہے مہربان ذات نے، ولدن نائب، مہربان ذات کے نائب ہیں، سبحانہ، تو یہاں پہ اس کے کئی جوابات یہ دیے گئے ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ نائبوں سے، تم کہتے ہو کہ وہ نائب ہیں، فرشتے اسی طرح اللہ کے یہ نیک بندے، یہ اللہ کے چہیتے اور اللہ کے مقرب ہیں، اور یہ اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہیں۔ اختیارات تو چھوڑو، بل عباد، بلکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں خواہ وہ انسانوں میں ہوں، بلکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں مکرمون، کہ انہیں عزت دی گئی ہے عبادت کے ذریعے، وہ تو دن رات عبادت کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں اور اللہ سے اپنی حاجتیں وہ طلب کرتے ہیں۔ مکرمون، لا یسبقونہ بالقول، یہ آگے نہیں ہوتے اللہ سے بالقول، بات میں، یعنی وہ بے ادبی نہیں کرتے، وہ اللہ سے بات میں آگے نہیں ہوتے کہ اللہ نے ایک بات نہ کی ہو اور وہ اللہ سے آگے بڑھ جائیں۔ وہم بامرہ یعملون، اور وہ ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے۔ سورہ تحریم میں بھی فرشتوں کے بارے میں آ جائے گا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ کرتے ہیں وہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو ایک جواب سبحانہ، دوسرا بل عباد مکرمون، تیسرا جواب لا یسبقونہ بالقول، چوتھا جواب وہم بامرہ یعملون۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے اللہ وہ جو بین ایدیہم، کہ جو ان سے پہلے تھا، وما خلفہم، اور جو ان کے بعد ہوگا۔ یہ اللہ ان سے پہلے کے احوال بھی جانتا ہے اور ان کے بعد کے احوال بھی جانتا ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، یہ پانچواں جواب ہے، ولا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کر سکتے کسی کی بھی، یہ الا لمن ارتضی، مگر اس کے لیے ارتضی کہ جس کو پسند کرے اللہ، یعنی وہ صرف اللہ کی پسند کے تابع ہیں۔ یہ اللہ کسی کو پسند کرے تو یہ فرشتے اس کے لیے سفارش کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ نیک بندے اس کے لیے سفارش کر سکتے ہیں۔ چھٹا جواب وہم من خشیتہ مشفقون، اور یہ ہیں یہ نیک بندے، یہ عباد مکرمون، اور یہ نیک بندے، یہ فرشتے، من خشیتہ، وہ ہیں اللہ کے ڈر سے، مشفقون، ڈرنے والے، من خشیتہ، وہ ہیں اللہ کے ڈر سے، مشفقون، ڈرنے والے، یعنی اللہ کے، یا اگر معنی میں فرق کرتے ہیں، اور وہ ہیں اللہ کے خوف سے، مشفقون، ڈرنے والے۔ دراصل خشیت، خوف کو کہتے ہیں مشفقون، یہ اپنے آپ پر ڈرنا، یعنی وہ اللہ کے ڈر سے اتنے سہمے ہوئے ہیں، اور اللہ کے ڈر سے وہ اتنے، اللہ کے خوف سے وہ اتنے ڈرتے ہیں کہ اپنے آپ پر ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی، ہم نے کوئی نافرمانی کی، تو یہ اپنے آپ پر وہ ڈرنے والے ہیں کہ پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پناہ جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، بعض مشرکین نے یہ دلیل جو ہے یہ پیش کی ہے کہ اصل میں ان نیک بندوں نے یہ کہا تھا مرتے وقت کہ اے اللہ جب میں مر جاؤں اور پھر یہ میرے مرید اور یہ میرے تابعدار اگر میری قبر پر آئیں تو ان کی حاجتیں جو ہے وہ پوری کرنا، میرے وسیلے سے اگر یہ سوال کریں تو ان کی حاجت براری ضرور کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا نہیں ہے، اور اگر بفرض محال فرض کر لو کہ اگر ان نیک بندوں نے یا ان فرشتوں نے یہ کہا ہوتا کہ انی الہ من دونہ، بے شک میں حاجت روا ہوں اللہ کے بغیر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں بھی جہنم میں ڈال دوں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جس نے کہا منہم، ان میں سے، انہوں نے کہا نہیں ہے نیک بندوں نے نہ فرشتوں نے، یہ صرف بالفرض ہے۔ بالفرض کہ اگر کسی نے کہا منہم، ان میں سے، انی الہ من دونہ، کہ بے شک میں حاجت روا ہوں من دونہ، اللہ کے بغیر، فذالک نجزیہ جہنم، تو فذالک، تو اس کو، نجزیہ، ہم بدلہ دیں گے، جہنم، جہنم کا، تو اس کو ہم جہنم کا بدلہ دیں گے، یعنی میں اسے بھی جہنم میں جھونک دوں گا۔ کذالک نجزی الظالمین، جس طرح میں انہیں جہنم میں ڈالتا ہوں اور انہیں بدلہ دیتا ہوں،
اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں ہم ظالمین مشرکوں کو، ظلم سے مراد مشرکین ہیں۔ تو دوسرے باب میں مشرکین کو زواجر تھے، اس میں جو آلہہ ارضیہ اور سماویہ ہیں تو ان دونوں کی تردید تھی، جو اور دلیل نقلی اجماعی تمام پیغمبروں سے وہ ذکر کی گئی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان کو اور زمین کو اور وہ جو ان کے درمیان ہے، لاعبین عبث کرنے والے، کھیلنے والے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم بنائے لغون کوئی مشغلہ، لاتخذناہ من لدنا، تو ضرور ہم بناتے اسے اپنی طرف سے، ان کننا فاعلین، یہ اگر ہوتے ہم یہ کام کرنے والے۔ بل نقذف بالحق، بلکہ ہم تو دے مارتے ہیں حق کو، علی الباطل، باطل پر، فیدمغوہ، تو ہلاک کرتا ہے یہ حق اس باطل کو، فاذا هو زاہق، تو اچانک وہ باطل زاہق، وہ ختم ہونے والا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو اللہ کے لیے یہ نازیبہ صفات۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خاص اسی اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، ومن، اور جو فرشتے، عندہ اس کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، تو وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے اللہ کی عبادت سے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی رات اور دن، یعنی ہر وقت، لا یفترون، اور سس نہیں پڑتے۔ یہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، یہ آیا انہوں نے بنایا ہے حاجت رواؤں کو، من الارض، زمین سے، ہم ینشرون، تو آیا وہ انہیں دوبارہ زندہ کریں گے، یہ آیا وہ انہیں دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ، یہ اگر ہوتا ہے زمین اور آسمان میں، آلہۃ، دیگر حاجت روا، الا اللہ، ما سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ فسبحان اللہ، پس پاکی ہے اللہ کے لیے، رب العرش، کے جو مالک ہے عرش کا، عما یصفون، ان صفات سے کہ جو یہ مشرک اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جا سکتا اللہ سے، عما، اس کے بارے میں، یفعل، کہ جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا، یعنی اللہ جواب دہ نہیں ہے اور ان سے جواب دہی جو ہے وہ کی جائے گی۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ آیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے بغیر آلہتن، حاجت روا۔ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ھذا ذکر من معی، ھذا ذکر، یہ توحید بیان ہے ان لوگوں کا، معی، جو میرے ساتھ ہیں، اور یہ بیان ہے ان پیغمبروں کا جو مجھ سے پہلے تھے۔ یا ھذا ذکر، یہ قرآن، ذکر، یہ نصیحت ہے، من معی، ان کی جو میرے ساتھ ہیں، یعنی قرآن تو توحید کی بات کرتا ہے، وذکر، اور یہ آسمانی کتابیں، ذکروں میں اور یہ ہادہ کے نیچے، اور یہ آسمانی کتابیں نصیحت ہے، من، ان لوگوں کی، قبلی، جو مجھ سے پہلے تھے، پیغمبروں کی بھی نصیحت تھی اور ان سے مجھ سے پہلے لوگوں کی بھی نصیحت تھی۔ تو ان آسمانی کتابوں میں بتا دو کہ شرک کی دلیل جو ہے وہ کہاں پہ ہے۔ بلکہ آج باوجود اس کے کہ اس میں تحریفات ہو چکی ہیں، باوجود اس کے بھی ان کتابوں میں توحید کے دلائل اور شرک کی تردید وہ موجود ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ اکثریت ان لوگوں کی وہ نہیں جانتے حق کو، توحید کو، قرآن کو، فہم موردون، پس وہ اعراض کرنے والے ہیں اس سے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو مگر ہم وہی کرتے تھے انہیں کہ انہ لا الہ الا انا، بے شک کوئی حاجت روا نہیں سوائے میرے، فاعبدون، تو صرف میری ہی عبادت کرو۔ اور کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، کہ بنائے ہیں مہربان ذات نے نائب، سبحانہ، پاک ہے اللہ نائبوں سے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ فرشتے، یہ نیک بندے، عباد، یہ بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، مکرمون، اور انہیں عزت دی گئی ہے عبادت کے ذریعے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ آگے نہیں بڑھتے اللہ سے، بالقول، بات میں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے اللہ وہ جو ان کے یہ آگے تھا، وما خلفہم، اور وہ جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور یہ سفارش نہیں کر سکتے، الا لمن، مگر اس کے لیے، ارتضی، کہ جس کو پسند کرے اللہ، اور اللہ کس کو پسند کرتا ہے کہ جس کا عقیدہ توحید کا ہو۔
وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور یہ نیک بندے اور یہ فرشتے من خشیتہ یہ اللہ کے خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہیں. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ، کہ اور بالفرض جس نے کہا ان میں سے، ان فرشتوں میں سے، ان نیک بندوں میں سے، انی الہ من دونہ، کہ بے شک میں حاجت روا ہوں اللہ کے بغیر، فذالک نزیہ جہنم، تو اس کو ہم بدلہ دیں گے جہنم کا، ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے. تو تم اگر کہتے ہو کہ فلاں بابا نے یہ وصیت کی تھی، اس کا مطلب تو یہ کہ تم فلاں بابا کو جہنم میں پہنچانا چاہتے ہو کہ اس نے شرک کی وصیت کی ہے. ہرگز اس نے ایسا نہیں کہا، ہرگز فرشتوں نے ایسا نہیں کہا. کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں یہ الظالمین، مشرکوں کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.